نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ نہ ان کا کل قیامت میں مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ جتنی نیکیاں وہ خدمت خلق میں بھلائی کے لیے کرتے ہیں، کچھ بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے، دنیا میں اس کا بدل دے دیا جائے گا۔ یہ جتنے کفار مشرکین ہیں، خدمت خلق کے لیے جتنے بھلائی کے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر نیکیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی جزا کا تصور نہیں ہے، یہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ نیک اعمال اس کے ہی قبول ہوتے ہیں جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اور ایمان بھی صحیح حالت میں ہو۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کفار مشرکین جتنے لوگ ہیں جو ایمان کو قبول نہیں کرتے، کل قیامت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ کوئی شخص ہو، وہ کھیت لگائے، ایک سال محنت کرتا رہے، کھیتی باڑی کرتا رہے، صبح اٹھے، محنت کرتا رہے، جب سال کے بعد پھل کھانے کا ٹائم آئے، آن کی آن میں ایسی ٹھنڈی ہوا آئے یا اتنی گرم ہوا آئے کہ آن کے آن میں سارا باغ اجڑ جائے، ساری کھیتی برباد ہو جائے، پلے کچھ بھی نہیں رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے، وہ کھیتی باڑی کریں اور ٹھنڈی ہوا اس کو پہنچے، اور کیوں پہنچے گی؟ وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے۔ جو شخص ایمان کو قبول نہیں کرتا، نبیوں کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ اس کو ظالم فرماتا ہے، وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا۔ بندے خود ایمان کو قبول نہیں کرتے اور اپنی جانوں کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا، کبھی آپ سفر کرتے ہو، ایسی سڑک کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں کہ آپ کو دور پانی نظر آتا ہے، کبھی آپ کھلے میدان میں ہوں یا سڑک پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوں، دور آپ کو پانی نظر آتا ہے، لیکن آپ جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ سیراب ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا جب آپ قریب پہنچتے ہیں۔ تو جتنے کفار مشرکین ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا، تو یہ سیراب ہے۔ جب کل قیامت میں جائیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر آخرت میں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ قرآن میں واضح طور پر بیان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے سرد ہوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی نسبت ٹھنڈی ہواؤں کی طرف کی، کہ ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے وہ کھیتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حالانکہ ہلاک کرنا، کسی کو ختم کر دینا، موت دینا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت کر دی اس ہوا کی طرف۔ جس طرح قرآن پاک میں جبریل امین کا بیان موجود ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس
جبریل امین آئے تو آپ دیکھ کر گھبرا گئیں۔ جبریل امین نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ جبریل امین کا اپنا بیان ہے، میں اس لیے آیا ہوں تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ ستھرا بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن نسبت جبریل امین نے اپنی طرف کی۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے مرنے سے بچا لو، تو بچاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ مرنے والا نسبت مجازی بول رہا ہوتا ہے۔ تو الفاظ ایک ہوتے ہیں لیکن حقیقت ایک نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں مدد کے لیے 15 ڈائل کریں، پولیس والوں نے لکھا ہوتا ہے مدد کے لیے 15 ڈائل کریں۔ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن جو پولیس والے مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے مدد کرنے کی۔ تو دنیا میں سب نسبت مجازی کو مانتے ہیں، اور نسبت مجازی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تب دنیا کے لیے آپ ذریعے اختیار کرتے ہیں اور ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے شفا دے دی، حالانکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان الفاظ سے جب آپ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب شرک نہیں ہوتا، اگر یہی بات میں اللہ والوں سے کہہ دوں کہ اللہ والوں نے مجھے اچھا کر دیا، مجھے شفا دے دی، مجھے بیٹا دے دیا، ڈاکٹر نے بہت اچھا علاج کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے بیٹا ہو گیا، سب نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ ڈاکٹر کی طرف جا رہی ہے۔ یہی نسبت اگر میں اللہ والوں کی طرف کر دوں تو شرک کیسے ہوگا؟ دنیا میں مانتے ہو، وہاں کیوں نہیں مانتے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ، کہنے کی بات ہے 90 لاکھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان کو یہ طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ روحانی طاقت سے جس کا چاہیں دل بدل دیں، اس کے اندر روحانیت پیدا کر دیں، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیں۔ تو یہ اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، کوئی ذاتی مدد نہیں کرتا۔ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے اسی آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وہ ہوائیں آتی ہیں کھیت برباد کر دیتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کھیت برباد کر دیتی ہیں۔ حالانکہ برباد کرنے والا کون ہے؟ ہلاک کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے، لیکن نسبت کر دی ان ہواؤں کی طرف۔ جبریل امین کہتے ہیں میں بیٹا دوں، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ملک الموت روح نکالتا ہے، موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے مدد کرتے ہیں تو حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اگر کسی کی مدد کر دیں تو اس میں لوگ کیوں شک شبہ کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے مدد کرتے ہیں۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔